السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں بھی یہی دستور تھا۔ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصارہ پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا، کبھی تو روزوں کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آ جاتا، جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی۔ چنانچہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے باہم مل کر یہ طے کیا کہ روزے جو ہیں وہ سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے روزوں کے لیے بہار کا موسم مقرر کیا، اور اپنے اس ہیر پھیر کے کفارے کے طور پر انہوں نے 10 روزوں کا اضافہ بھی کر دیا۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو 1 ہفتے کے روزوں کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ جو ہی وہ تندرست ہوا، اس نے لوگوں کے لیے 1 ہفتے کے روزے بڑھا دیے۔ جب یہ بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ ان کا حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم پورے 50 روزے پورے کرو۔ پھر انہیں 2 موتیں پہنچیں اور وہ جانوروں کی موت تھی، تو اس بادشاہ نے کہا اپنے روزوں کو زیادہ کرو۔ چنانچہ 10 روزے ان روزوں سے پہلے اور 10 بعد میں بڑھا دیے گئے، یہاں تک کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، مگر وہ اس سے برگزشتہ ہو گئے۔ رمضان یہ مہینے کا نام ہے اور یہ رمضہ سے مشتق ہے، جس کے معنی گرم پتھر کے ہیں، کیونکہ وہ شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہے تو ان ایام میں یہ مہینہ انتہائی گرمی کے موسم میں آیا، چنانچہ اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے، یہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا ماہ رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے۔ اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان احادیث فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، بس تحقیق روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔
روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ منہ اور دانت صاف کرنے سے سستی برتی جائے، بلکہ رمضان میں مسواک کرنا دیگر ایام سے 10 گنا زیادہ ثواب ہے، اور ان کے افطار تک فرشتے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ عن قریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے اور ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے یعنی نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، سختی سے حکم نہ فرماتے تھے، بس آپ فرمایا کرتے تھے جو ایمان و خلوص کے ساتھ رمضان میں کھڑا ہو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ابن شہاب نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے تشریف لے جانے تک لوگ اسی طرح بغیر جماعت نماز تراویح پڑھتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت کا طریقہ مقرر فرما دیا۔ غرضی کے رمضان کے پورے مہینہ نماز تراویح کا پابندی کے ساتھ ادا کرنا مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، بلا عذر شرعی اس کو مستقل چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے، اور عورتوں کے لیے گھر میں علیحدہ علیحدہ نماز ادا کریں۔ حضرات محترم، پابندی سے تراویح ادا کرنے پر اجر و ثواب کے علاوہ دوسرے فائدے بھی ہیں۔ مثلا دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد افطار کے وقت کھانا کھانے سے طبیعت پر جو بھاری پن ہو جاتا ہے تراویح کے بعد وہ نہیں رہتا، اور معدہ ہلکا ہو کر سحری کا کھانا قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ بھاری معدہ پر مزید کھانا کھا لینا طبعی اعتبار سے صحت کے لیے نہایت مضر ہے۔ ہمیں یقین ہے رمضان کی برکت سے اس سنت کی ادائیگی کے بعد ہم سب جمع ہو کر جو دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ میرے لیے بھی صحت و عافیت اور ایمان پر خاتمے کی بھی دعا کر لیا کیجیے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ سب کو اپنے دین کی پابندی کی توفیق دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔